السلام علیکم ڈیئر لسنرز اینڈ ریڈرز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں آپ کا پسندیدہ ناول اسٹے ان مائی آرمز کا 7 چیپٹر۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی قسط کی جانب بڑھیں، اگر آپ نے ابھی تک کتاب نگری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری معیاری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے موصول ہوتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہماری آج کی قسط کی جانب۔ آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں مجھ سے؟ بیلا نے اس کے سنجیدہ چہرے پر نگاہیں جمائے پوچھا، جبکہ اس کی بات پر ازمائر خانزادہ نے فرش پر مرکوز پرسوچ نگاہیں اٹھائیں اور اس کو سر سے پاؤں تلک بغور دیکھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ بوکھلا گئی۔ آپ جیسی اتنی سمجھدار، سعادت مند، فرما بردار اور خوش اخلاق بیوی سے آخر میں ناراض ہونے کی گستاخی کر سکتا ہوں بھلا؟ ازمائر خانزادہ نے ایک ایک لفظ نہایت نرمی سے ادا کیا تھا۔ اس کا انداز تحمل والا اور نہایت شائستہ تھا۔ میں بس اس بات کو لے کر پریشان ہوں کہ آپ مجھ سے آدھی عمر کی ہیں، میں 32 اور آپ 16۔ کسی کو پتہ چلا تو کیا کہیں گے لوگ؟ برابری کا علمبردار بن کر رہنے والا اس طرح کی بے وقوفی کس طرح کر سکتا ہے؟ بخدا اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ اتنی کم عمر ہیں تو میں کبھی یہ قدم نہیں اٹھاتا۔ آپ کی اور میری عمر میں جو فرق ہے، شاید ہماری سوچ میں بھی اسی طرح فرق ہوگا۔ ان کے بھی کچھ خواب ہوں گے، مگر بے سہارا ہونے کی وجہ سے انہیں اپنے خوابوں کی قربانی دینی پڑی ہوگی۔ خالہ نے اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے کہیں انہیں زبردستی تو میرے ساتھ بندھن میں نہیں باندھ دیا۔ میں ان پہ اپنا آپ نہیں تھوپ سکتا، یہ غلط ہوگا۔ میں نے اپنے جذبات میں آ کر نہ جانے کیا کیا کہہ دیا اور کیا کیا کر دیا۔ کچھ دیر پہلے گزرے لمحات یاد آتے ہی اس نے شرمندگی سے نظریں چرائیں۔ کیا سوچتی ہوں گی یہ میرے بارے میں؟ مجھے انہیں سوچنے کے لیے کچھ وقت دینا ہوگا تاکہ یہ اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکیں۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے ساری باتیں دل میں سوچ کر رہ گیا۔ آپ میرے ساتھ آئیں، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا اور آگے آگے چلنے لگا تو بیلا نے اس کے قدموں کے تعاقب میں قدم بڑھائے۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے بنے کمروں میں سے ایک کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو بیلا بھی اندر آ گئی۔ یہ آپ کا روم ہے، اپنا سامان یہاں سیٹ کر لیں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو بلا جھجک مجھے بتائیے گا۔ ابھی اس کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ مسجد سے فجر کی اذان کی آواز سنائی دی۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ سادہ سے انداز میں کہتے ہوئے باہر نکل گیا تو بیلا نے ناسمجھی سے اس کی پشت کو دیکھا جو اس کے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکل چکا تھا۔ میں آئی کم ان؟ وہ اپنے خیالوں میں الجھا تھا، تبھی نسوانی آواز پر سر اٹھا کر اندر آنے کی اجازت دی۔ کچھ دیر تک کمرے میں خاموشی رہنے پر انایا نے ایس کے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ انایا تم؟ اس نے آج پہلی بار انایا کو اپنے کمرے میں آئے دیکھا تو اس کو اچنبھا ہوا تھا، کیونکہ وہ پہلے کبھی اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ بس روزانہ کھانے پہ ہلکی پھلکی گفتگو ہو جاتی تھی۔ کیوں آج پہلی بار دیکھا ہے مجھے جو ایسے حیران ہو رہے ہو؟ یا پھر میرا یہاں آنا برا لگا؟ وہ فرینکلی انداز میں کہتی سیدھا سامنے رکھی چیئر پر بیٹھی، ساتھ ہی ایس کے کی طرف تھوڑا جھکاؤ کیے اسے دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ کوئی کام؟ ایس کے نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اسے انایا کہ یہ انداز کچھ بھایا نہیں تھا، حالانکہ وہ خود کھلے ڈھلے بے باک ماحول سے آیا تھا۔ کیا مطلب؟ کام سے تھوڑی آئی ہوں تمہارے پاس، بلکہ میں سوچ رہی تھی کہ تم یہ نہ کہو پاکستان آیا ہوں اور کسی نے میزبانی کے فرائض بھی نہیں نبھائے، نہ ہی اپنے ملک کی سیر کروائی۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے پر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ انایا مجھے پاکستان دیکھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ میں اسے سہولت سے انکار کرنے لگا تھا۔ ویسے بھی میں جس کام سے یہاں آیا تھا وہ نہیں ہو سکا تو میں واپس جانے کا بندوبست کر رہا ہوں۔ اس بار اس نے اردو کی ٹانگ توڑنے کی بجائے انگلش میں جواب دیا۔ اس کی بات سن کر انایا کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ وہ فک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کیے بولی، ارے میں نے تو سوچا تھا کہ تم پاکستان آئے ہو تو یہاں کی کسی مشرقی لڑکی سے شادی کر کے ساتھ لے جاؤ گے۔
وہ چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجائے اپنے مطلب کا سوال داغ گئی۔ او نو، آئی ڈونٹ تھنک اباؤٹ میرج، دیٹس ٹائم از ٹو فار۔ ابھی میں نے اپنی شادی کا نہیں سوچا، یہ وقت ابھی بہت دور ہے، اس نے بیزاری سے کہا۔ لیٹس کم ود می، واپس جانے سے پہلے تمہیں پاکستان کی سیر کراتے ہیں۔ نو انایا، آئی ایم بزی۔ او کم آن ایس کے، کام تو ہوتے رہیں گے، چلو اٹھو فوراً، میں کون سا پورا دن تمہارے ساتھ گھومنے لگی ہوں، بس کچھ ہی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ اس کے انکار کو نظر انداز کرتی وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ ایس کے آخر کار اس کی لگاتار ضد پر لب بھینچتا اٹھا تھا۔ دونوں کافی جگہوں پہ گھومے۔ ایس کے نے سارے راستے منہ پھلا کر رکھا تھا کیونکہ وہ اپنے ڈیڈ کا اتا پتہ نہ ملنے پہ پریشان تھا۔ پہلے ہی سب کچھ کھو جانے پہ پریشانی کم پیدا ہوئی تھی اس کی زندگی میں، جو اب زبردستی یہ لڑکی گھسی چلی جا رہی تھی۔ مسئلہ کیا ہے وہ بتاؤ کہ تو پتہ چلے گا، انایا نے گھر کے باہر گاڑی کھڑی کرتے پوچھا۔ کسی کو ڈھونڈنے آیا تھا مگر ایڈریس گم گیا، وہ اسپاٹ انداز میں انگلش میں ہی بولا۔ تو اس میں کیا بڑی بات ہے، گھر دوبارہ کال کرو اور ایڈریس لے لو، اس نے سادگی سے مسئلے کا حل نکالا۔ ایس کی نیلی آنکھوں میں چمک ابھری۔ یو آر اے جینیس گرل۔ اب کی بار وہ توصیفی انداز میں اسے دیکھ کر مسکرایا۔ زاریہ گھر آتے ہی چینج کرنے کے بعد اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو چھم سے اظہار کا چہرہ اس کی آنکھوں کے پردوں پہ لہرایا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول لیں اور سائڈ ٹیبل پر موجود اپنا بیگ ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا۔ اس نے بیگ کی زپ کھول کر اس میں سے وہ کاغذ نکال لیا۔ اس نے کمرے کے دروازے کو دیکھا جو لاکڈ نہیں تھا۔ زاریہ نے حفظ ما تقدم کے طور پر سرعت سے اٹھ کر اسے بند کیا اور ہاتھ میں دبے کاغذ کو دیکھنے لگی۔ وہ کاغذ اس کی ہتھیلی پر جیسے دل بن کر دھڑک رہا تھا۔ ہتھیلی یوں سلگ رہی تھی گویا وہ کاغذ نہیں آگ دہک رہی ہو۔ دھیرے دھیرے زوروں سے دھڑکتے دل سے وہ اسے کھولنے لگی۔ جگمگاتی ہوئی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ سے اس کے روبرو تھی۔ اگر محبت احساس ہے تو وہ احساس تم ہو، اگر محبت جذبات ہے تو وہ جذبات تم ہو، اگر محبت پھول ہے تو وہ پھول تم ہو، اگر محبت خوشبو ہے تو وہ خوشبو تم ہو، اگر محبت شاعری ہے تو وہ شاعری تم ہو، اگر محبت گیت ہے تو وہ گیت تم ہو، اگر محبت ساز ہے تو وہ ساز تم ہو، اگر محبت آواز ہے تو وہ آواز تم ہو، اگر محبت راز ہے تو وہ راز تم ہو، اگر محبت سکون ہے تو وہ سکون تم ہو، اگر محبت جنون ہے تو وہ جنون تم ہو، اور اور ہاں اگر کسی کو سوچنا محبت ہے تو ہاں مجھے تم سے محبت ہے، اگر کسی کو دیکھنا محبت ہے تو ہاں مجھے تم سے محبت ہے، اگر کسی سے بات کرنا محبت ہے تو ہاں مجھے تم سے محبت ہے، اگر کسی کے خواب دیکھنا محبت ہے تو ہاں مجھے تم سے محبت ہے، اگر کسی کا انتظار کرنا محبت ہے تو ہاں مجھے تم سے محبت ہے، اگر کسی کی بات ماننا محبت ہے تو ہاں مجھے تم سے محبت ہے، اگر کسی کی فکر کرنا محبت ہے تو ہاں مجھے تم سے محبت ہے، اگر کسی کا ذکر کرنا محبت ہے تو ہاں مجھے تم سے محبت ہے، اور اگر کسی سے اظہار کرنا محبت ہے تو ہاں میری جان مجھے تم سے محبت ہے، بے حد، بے پناہ، بے انتہا محبت ہے۔ نیچے اس نے اپنا فون نمبر لکھا تھا۔ مجھے انتظار رہے گا۔ دھک 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 دھڑکتے دل سے وہ دروازے کے ساتھ پشت لگائے آنکھیں میچے کھڑی تھی۔ اس کے رگوں پہ میں طوفان سا برپا تھا۔ وہ شخص شاید محبت کے سارے گروں سے واقف تھا، دلوں پہ وار کرنے کا ہر ہنر بخوبی جانتا تھا۔ جو زاریہ اس کی پہلی سرگوشی نہ بھلا پائی، اس کا گھمبیر آواز میں بولا گیا لفظ چودھویں کا چاند آج بھی اس کی سماعتوں میں گونج رہا تھا۔ اس کی وہ پہلی طلسم زدہ نظریں آج بھی خود پہ مرکوز محسوس ہو رہی تھیں، اور آج تو اس کا مقابل آ کر زمانے انداز میں مخاطب ہونا ہی قیامت ڈھا گیا تھا۔ اس کا لکھا گیا ایک ایک لفظ اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہو رہا تھا۔ اگر کسی کو سوچنا محبت ہے تو ہاں مجھے تم سے محبت ہے، اگر کسی کو دیکھنا محبت ہے تو ہاں مجھے تم سے محبت ہے، اگر کسی سے بات کرنا محبت ہے تو ہاں مجھے تم سے محبت ہے، اگر کسی کے خواب دیکھنا محبت ہے تو ہاں مجھے تم سے محبت ہے،
وہ بلا تامل بلا اختیار اپنے پھڑ پھڑاتے ہوئے لبوں سے اظہار محبت کرنے لگی۔ اس کے لب ہل رہے تھے، اس کے لکھے گئے الفاظ کو زندگانی بخش رہے تھے، وہ بھی پور اس کے جذبات میں ڈوب رہی تھی۔ جیسے ہی الارم بجا سب کے ہوش اڑ گئے۔ او بھائی واپس آ گئے! عامر خان زادہ نے منہ بسور کر الارم بند کیا اور کمفرٹر ہٹائے بستر سے نیچے اترا۔ ادھر سنان اور منان جو ایک ساتھ ڈبل بیڈ پہ محو استراحت تھے، الارم کی آواز سن کر ہڑبڑاتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بھاگو ورنہ بھائی روم میں آ جائیں گے۔ ان دونوں کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، مگر ازمائر خان زادہ کے خفگی کے خیال سے وہ تیزی سے بستر چھوڑ کر اٹھ گئے۔ ازمائر جو لاؤنج کے ایک صاف حصے میں جائے نماز بچھائے سب سے آگے کھڑا تھا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ عامر خان زادہ، سنان، منان، سمیر سب اپنی اپنی جگہ پر جائے نماز بچھائے کھڑے تھے۔ ازمائر خان زادہ ان سب کی ہر خواہش بن کہے پوری کرتا تھا۔ اس کے اپنے بھائیوں سے صرف ایک خواہش تھی کہ وہ فجر کی نماز اس کے ساتھ بلا ناغہ پڑھیں۔ اگر کسی دن کوئی بہانہ لگاتا تو سمجھو ازمائر خان زادہ اس سے لا تعلقی اختیار کر لیتا اور اس سے بات چیت بند کر دیا کرتا تھا۔ جتنا پیار وہ اپنے بھائیوں سے کرتا تھا، وہ سب بھی اتنا ہی پیار اس سے کرتے تھے۔ وہ بھی اس کی خفگی برداشت نہیں کر پاتے تھے، اسی لیے سب باقاعدگی سے نماز ادا کرتے تھے۔ بیلا نے ہلکا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور سب کو نماز ادا کرتے دیکھا۔ وہ بھی واش روم میں جا کر باوضو ہوئی اور اس نے بھی معمول کے مطابق نماز فجر ادا کی، جبکہ عامر، سنان، منان اور سمیر نماز ادا کرتے ہی لاؤنج میں موجود صوفوں پر آڑے ترچھے گرے۔ سنان کو جگہ نہیں ملی صوفے پہ تو وہ سمیر کے پیچھے سے کشن نکال کر لاؤنج میں بچھے میٹ پر ہی سو گیا۔ ان سب کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ چل کر واپس کمروں میں جائیں گے تو زیادہ وقت گزرنے کے باعث ان کی نیند خراب ہو جائے گی، تبھی وہ نماز پڑھتے ادھر ہی گر جاتے۔ سستی کی آخر کر دی تھی انہوں نے۔ ازمائر خان زادہ نماز ادا کرنے کے بعد جاگنگ کے لیے باہر نکل گیا۔ نئی جگہ پہ بیلا کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بستر پہ ہی بیٹھ گئی۔ ازمائر جب جاگنگ سے واپس آیا تو سب ملازمین آ چکے تھے اور اپنے اپنے کام پہ لگ چکے تھے۔ وہ روم میں گیا اور شاور لینے کے بعد نکسک تیار ہوئے نیچے آیا اور آ کر ڈائننگ ٹیبل کے گرد موجود کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی ناشتے کی خوشبو سارے گھر میں پھیلی، ان سب کو ہوش آنے لگی۔ سب آہستہ آہستہ اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر آنے لگے۔ ہوش کرو اچھی طرح اور منہ دھو کر آؤ سب بریک فاسٹ کے لیے، ازمائر خان زادہ نے انہیں ڈپٹنے کے انداز میں کہا۔ برو، کچھ دیر پہلے تو وضو کیا تھا، بار بار منہ دھونے سے کون سا ہم نے اور ہینڈسم ہو جانا ہے؟ آگے ہی سارے کالج کی لڑکیاں فدا ہیں ہمارے حسین چہروں پر، اور ایک بار منہ دھو لیا تو کہیں پھڑک کر مر ہی نہ جائیں۔ سنان نے مندی آنکھوں کو مسل کر کہا۔ لگتا ہے تمہارے کالج کا راؤنڈ لگانا پڑے گا مجھے، ازمائر نے ابرو جھکا کر کہا۔ ارے نہیں نہیں برو، یہ تو بکواس کرتا ہے، کوئی لڑکی اس کو گھاس نہیں ڈالتی، ایم ہی شوخیاں مارتا ہے۔ ازمائر کا اپنے کالج میں آنے کا سن کر منان نے اسے ٹالنا چاہا، کہیں اس کے سامنے ان دونوں کے پول نہیں کھل جائیں۔ اس سے پہلے کہ سب کی کلاس لگتی، سبھی اٹھ کر باری باری چہرہ دھو کر وہاں آئے اور ناشتہ کرنے لگے۔ ہمارے گھر ایک مہمان آیا ہے، ازمائر خان زادہ نے بات کا آغاز کیا۔ مہمان؟ سب ایک ساتھ چونک کر بولے۔ وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہیں شاید، ازمائر خان زادہ کی طرف سے جواب آیا۔ تو ہمیں بھی ملوائیے اس سے، عامر خان زادہ نے خوش ہو کر کہا تو ازمائر جو ٹیبل پہ موجود اخبار کھول کر اس کی شہ سرخیاں پڑھنے میں مصروف ہو گیا تھا، اس کو گھور کر دیکھا اور ملازمہ سے بیلا کو بلانے کے لیے کہا۔ بڑے صاحب آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ جی آپ چلیے، میں آ رہی ہوں، اس کے کہنے پر ملازمہ چلی گئی۔ بیلا نے دوپٹہ سر پر درست کیا اور آدھے چہرے کو دوپٹے سے چھپا لیا۔ جب وہ باہر آئی تو وہ چاروں اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے سٹپٹا کر نظریں جھکا لی اور سلام کر کے بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ ڈھونڈنے لگی، کیونکہ وہ چاروں کچھ اس طرح بیٹھے تھے، پورا ڈائننگ ٹیبل بھرا ہوا تھا۔ آپ ادھر بیٹھ جائیں، تم سنان کے پاس جاؤ۔ ازمائر نے اپنے پاس بیٹھے منان کو اٹھا کر اس کے بیٹھنے کی جگہ بنائی، جبکہ منان منہ بناتا ان تینوں کے پاس چلا گیا، جو کہ اس کی عزت افزائی پر اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد ازمائر نے سب سے اس کا تعارف کروایا اور ملازمہ سے اس کے لیے بھی ناشتہ لگانے کو کہا۔ کھانے کی ٹیبل پر وہ چاروں سے گھورے جا رہے تھے، جس سے وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ ان سب کو اپنے بھائی ہی سمجھیں، بے شک ان سب سے پردہ مت کیجیے، ازمائر خان زادہ نے اس کے دوپٹے میں چھپے چہرے کو دیکھ کر اس کے آرام کے خیال سے کہا۔ تو بیلا نے دوپٹہ سر پر لیا ہوا تھا مگر چہرے سے ہٹا دیا۔ بھائی؟
سب ایک ساتھ چیخنے کے انداز میں اونچی آواز میں بولے، یہ ظلم ہے بھائی، پہلی بار کوئی لڑکی ہمارے گھر آئی ہے اور آپ نے اسے سیدھا ہماری بہن ہی بنا دیا. دس از ناٹ فیئر. عامر خانزادہ نے خفگی سے چہرہ پھلا کر کہا. جی بھائی، میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، اتنی پیاری لڑکی کو کون بہن بناتا ہے؟ منان نے بھی اپنا حصہ ڈالا. تم سب، اب کی بار عمائر خانزادہ نے سب کو کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے کہا. ویسے یہ ہیں کون؟ سنان نے اس کا جھکا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھا. سمجھو ہماری کزن ہے، عمائر سادگی سے بولا تو بیلا نے اسے شکوہ کناہ نگاہوں سے دیکھا. وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا. بیلا کی آنکھوں میں نمی سے گھلنے لگی اس کی بات پہ. اس نے صورت سے نظریں چرائیں. ہیں یہ اچانک سے ہماری کزن کہاں سے پیدا ہو گئی؟ آج سے پہلے تو ان کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا. عامر خانزادہ نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا. یہ انویسٹیگیشن پھر کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. آج میری ایک کلائنٹ سے امپورٹنٹ میٹنگ ہے، تم سب وقت سے اسکول اور کالج کے لیے نکل جانا. وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا تو چاروں نے فرما برداری سے سر اس بات میں ہلایا. تو اسٹڈیز کیا ہیں آپ کی؟ عمائر خانزادہ کے جاتے ہی عامر خانزادہ نے پہلا سوال کیا. میٹرک، فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لینا تھا مگر وہ سر چکائے ہوئے بولی. اندر سے گھبراہٹ ہو رہی تھی. اور ہابیز؟ سنان نے پوچھا. کچھ خاص نہیں، بس کتابیں پڑھنا اور بس. اور ایج کیا ہے آپ کی؟ منان کے بیتو کے سوال پر سب نے حیران ہو کر اسے دیکھا. فکر مت کرو، تم سے تو کم ہی ہے میرے مچھر. عامر نے ہنستے ہوئے اس کے شانے پہ ہاتھ مار کر کہا. تم لوگ ابھی تک یہیں ہو؟ عمائر کی آواز سن کر سب بوکھل آ گئے. وہ اپنا موبائل ٹیبل پر ہی بھول گیا تھا. وہی لینے واپس آیا تو ان سے مخاطب ہوا. برو، آج نہیں، دنیا میں ہماری اکلوتی کزن پہلی بار ہمارے گھر آئی ہیں. اچھا نہیں لگتا اسے یوں گھر میں اکیلا چھوڑ دے بور ہونے کے لیے اور خود باہر چلے جائیں. اچھا نہیں لگتا نا، کیوں گائز؟ سنان جو کافی دیر سے ان کی باتیں سن رہا تھا ان سب کی تائید حاصل کرتا ہوا بولا. سب بہن بولو انہیں. وہ اسپاٹ انداز میں بولا. انہیں؟ عامر، سنان عورت چاہے عمر میں کم ہو یا زیادہ، ان کی عزت کرنا سیکھو. میں ان کی عزت کرتا ہوں اور تم سب کو بھی آئندہ یہی تلقین کرتا ہوں. تو سب میرے سامنے کہو آپی. اف آپی، کہ تو سوائے سمیر کے ہم سب سے چھوٹی ہیں عمر میں، ہم نہیں انہیں آپے بولنے والے. سنان بولا. اوکے لٹل سس، یہ ٹھیک رہے گا. عامر نے بات ختم کی. ٹھیک ہے، انہیں تنگ مت کرنا. وہ بیلا کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر رخ باہر نکل گیا، جبکہ ان سب کی نظروں کا رخ اب بیلا کی طرف تھا. زنیرہ نے کالج سے نکل کر چاروں اطراف میں نظریں دوڑانے لگی. کچھ دور اپنی کار دیکھ کر وہ حیران ہوئی کیونکہ ان کا ڈرائیور جو اس کو پہلے کالج سے لیتا تھا پھر علینا کو اس کے کالج سے پک کرتے ہوئے گھر جاتا تھا، وہ ہمیشہ اس کے کالج کے گیٹ کے سامنے گاڑی کھڑی کرتا تھا. مگر آج اس نے کافی دور گاڑی کھڑی کر رکھی تھی. زنیرہ اپنے نظر کا چشمہ ناک پہ درست کرتے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کار تک پہنچی، پھر اندر بیٹھ کر بولی. انکل، آج آپ نے کار اتنی دور پارک کیوں کی؟ ایک تو میری نظر ویک ہے، اوپر سے اس وقت اتنی ٹریفک ہوتی ہے، کسی چلتی گاڑی کے نیچے آ گئی تو؟ مخصوص معصومانہ انداز میں اپنی بات مکمل کیے بیگ اتار کر سائیڈ میں پھینکتی وہ سیٹ سے ٹیک لگا گئی. اف، آج کتنی گرمی ہے. آپ کے پاس پانی کی بوتل ہوگی انکل؟ اپنے دوپٹے سے ہی چہرے پہ آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے وہ جھلا کر بولی، مگر گاڑی ہنوز چلنے پر وہ سیدھی ہوئی. یہ لیجیے میڈم. تبھی وہ پیچھے مڑا تھا اور ہاتھ میں موجود کلوروفارم والا رومال زنیرہ کے منہ پر لگا دیا. وہ جھٹپٹانے لگی. یہ کیا حرکت؟ مکمل الفاظ ادا ہونے سے قبل ہی اچانک آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا. دھندلی ہوتی نظروں سے وہ مقابل کے چہرے کو بمشکل دیکھ پائی. اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر وہ واپس آگے کی طرف مڑا تھا. حرکت تو بہادری کی ہے میں نے. پیار اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے نا زنیرہ جان؟ وہ اسٹیئرنگ تھامے استہزئیہ انداز میں بولا. اور گاڑی میں لگے شیشے میں سے پیچھے بے ہوش پڑے اس کے وجود کو دیکھ کر اس کے انابی لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی تھی. کہیے فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی آپ کی فرمائش پہ کی گئی اپلوڈ لانگ ایپیسوڈ؟ زنیرہ کو کس نے کڈنیپ کیا اور کیوں؟ یہ جاننے کے لیے انتظار کا لطف لیجیے. نیکسٹ ایپیسوڈ کا جو جلدی سے یہیں اپلوڈ کی جائے گی. تو تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. شکریہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.